آج ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں گے سولیٹیوڈ اینڈ سائلنس کے بارے میں۔ سولیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں خدا کے حضور وقت گزارتے ہیں، بالکل خاموش ہو کے۔ اس میں آپ خدا کی سنتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے خاموشی سے خدا کے حضور بیٹھنا ہے، خدا کی سننی ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا بلکہ خاموش رہنا ہے۔ خاموشی کے ساتھ ساتھ میڈیٹیٹ کرنا، میڈیٹیشن میں کیا کیا عوامل شامل ہیں اس کے بارے میں بھی ہم غور کریں گے۔ آئیں ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے۔ خداوند آج ہمیں سولیٹیوڈ اور سائلنس کے بارے میں، اسپریچول فارمیشن کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے، یہ ڈسپلنز میں سے ایک ہے سولیٹیوڈ اینڈ سائلنس۔ آئے ہم دعا کریں، خداوند ہمارے ذہنوں کو کھولے تاکہ ہم کتاب مقدس میں سے اس موضوع کے تعلق سے سیکھ سکیں۔ یہوہ ہمارے قدوس آسمانی باپ، تیرے پاک بیٹے یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ پاک خدا، تیری مانند کوئی نہیں ہے۔ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، اس کے پاک اور بیش قیمت لہو کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس کی زندگی کے کامل اور عمدہ نمونے کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تیرے روح القدس کو مانگتے ہیں، تیرے کلام کی سمجھ مانگتے ہیں، تیرا روح القدس ہمارے ذہنوں کو کھولے تاکہ تیرے کلام کی باتوں کو ہم سمجھ سکیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تھوڑی دیر پہلے جیسے ہم نے ذکر کیا، سولیٹیوڈ یہ ہوتا ہے تنہائی میں وقت گزارنا، لیکن جب ہم ڈسپلن کے طور پر دیکھتے ہیں، اسپرچل فارمیشن کے طور پر دیکھتے ہیں، تو سولیٹیوڈ خدا کے حضور اپنی روحانی ترقی کے لیے، اس کا مقصد ہے تاکہ ہم خدا کی شبیہ پہ ڈلتے جائیں۔ اس کا ایک گول ہے، اس ڈسپلن کا، سولیٹیوڈ کا، وہ یہ ہے۔ اور یہ سولیٹیوڈ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے ناراض ہیں اور آپ چہرہ اداس کر کے، چہرہ پسار کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں سے الگ تھلگ، ہم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں، کوئی بات آپ کے پاس کرنے کے لیے آئے، نہیں مجھے کسی سے بات نہیں کرنا۔ یہ سولیٹیوڈ اس سے ہٹ کے ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ رضامندی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، آپ خدا کو ترجیح دیتے ہوئے، آپ خدا کے کلام کو ترجیح دیتے ہوئے، آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سولیٹیوڈ میں دو بنیادی باتیں، ایک تو خدا میں آپ ریسٹ موڈ میں جاتے ہیں، کیونکہ خداوند میں آپ کی تسلی ہے، خداوند میں آپ کا اطمینان ہے۔ آپ بہت محنت کرتے ہیں، خصوصاً آپ دعا کرتے ہیں، آپ کلام پڑھتے ہیں، آپ لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ اسائنمنٹس کرتے ہیں۔ جب آپ فیلڈ میں جائیں گے، آپ نے لوگوں کو وزٹ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو اٹینڈ کرنا ہے، لوگوں نے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا ہے، آپ نے کلام کی تیاری کرنی ہے۔ آپ نے ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوں، آپ کو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہنا کہ بھائی اب میں نے کچھ اور کام بھی کرنا ہے۔ اور کئی دفعہ کام اتنے زیادہ ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، ہم کاموں کے سبب سے سٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں، کاموں کا بوجھ ہم پہ ہوتا ہے، اور جب ہم اچھے طور پر ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے، ذمہ داریاں کئی دفعہ بہت زیادہ لے چکے ہوتے ہیں اور سب کاموں کو عمدہ طریقے سے نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس کے نتیجے میں ہم برن آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس طرح سے تھک جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم کام کی تبدیلی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جو خدمت گزاری میں وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں اب خدمت گزاری اچھے طور پر نہیں کر پاؤں گا، مجھے کسی اور کام کی طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ وہ خدمت سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ خدمت سے بھاگ جاتے ہیں۔ خدا نے 7 دن بنائے ہیں، 6 دن بنائے تاکہ ہم اس میں کام کریں، 7واں دن خدا نے آرام کے لیے بنایا۔ جیسے دن کو ہم کام کرتے ہیں، شام کو ہمارا جسم وہ ریسٹ میں ہوتا ہے۔ ریسٹ بہت ضروری ہے، اور آج بہت سے لوگ شام کو، شب میں بھی ریسٹ نہیں کرتے۔ خدمت گزاری میں ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے، ہمیں کلام پڑھنا ہے، کل صبح کی تیاری کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، ہمیں کلام مقدس کی تیاری کرنا ہے۔
لیکن جہاں باقی ساری باتیں کلام مقدس کو پڑھنا ضروری ہے، کلام سنانا ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے، اتنا ہی زیادہ ہمیں ریسٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ سولیٹیوڈ ہماری روزمرہ زندگی میں مصروفیت سے نکال کر اسپیس مہیا کرتا ہے کہ خدا کی سن سکیں۔ یہ در حقیقت خدا کے لیے وقت نکالنا ہے، کیونکہ ضروری ہے۔ اب موبائل میرے ہاتھ میں ہے، آج میں اس کو ریموٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ جب ہم اس کو بخوبی استعمال کر چکے ہوتے ہیں، اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اس کو چارج ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور ہم پھر اس کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں۔ کئی دفعہ چارجنگ پہ لگاؤ ہم پھر بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ اور ٹوٹلی ریسٹ میں لے جانا۔ ایک ٹیکسٹ میرے ساتھ دیکھیے، حبقوق نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب 20ویں آیت۔ یہ 2 باب کی آخری آیت ہے۔ حبقوق نبی جس دور میں رہ رہا تھا، اس دور میں جو عمرہ تھے وہ غریبوں کا استحصال کرتے تھے، جو زوراور تھا وہ کمزور کو حقیر جانتا تھا، ظلم و ستم تھا، قومیں ایک دوسرے کے خلاف تھیں اور کمزور قوموں پہ ظلم ہو رہا تھا۔ ایسے میں حبقوق بڑا بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر خدا اس کو اپنا کلام دیتا ہے، اور خدا اس پہ جب کلام نازل کرنا شروع کرتا ہے، 2 چیپٹر کی آخری ورس یہ ہے، خدا کہتا ہے مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے، ساری زمین اس کے حضور سائلنٹ ہو جائے، خاموش رہے۔ کئی دفعہ خاموشی وہ کچھ صورتحال میں بہترین عمل ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب ہم نہیں جانتے کہ مناسب جواب کیا ہے، اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ تنظیمی معاملات میں مجھے لگتا ہے کہ میں برن آؤٹ ہو رہا ہوں، اور کئی دفعہ ڈسکشن ایسی چل رہی ہوتی ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کئی دفعہ وزٹرز ہمیں آتے ہیں اور بلا وجہ سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور مجھے پریشانی سے ہونا شروع ہوتی ہے کہ اب میرے منہ سے کوئی بات سخت نہ نکل جائے، تو میں کسی بہانے سے اٹھ کے کئی دفعہ چلا جاتا ہوں، کوئی دیکھتا ہوں کون سا کمرہ ہے، اس میں 4-5 منٹ خاموشی سے خدا کے حضور، خداوند میری مدد کر، بڑے سانس لینا، خداوند کے حضور تازہ دم ہونا، خداوند مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، خداوند سے رہنمائی حاصل کرنا، پھر میں واپس آتا ہوں۔ کسی نہ کسی بہانے مجھے اٹھنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے ہم برن آؤٹ ہونے سے بچتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب 16ویں آیت۔ لیکن مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا، اور اوپر آپ دیکھیں الگ جا کر، but he withdrew himself into the desert۔ withdrew نکالنا، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو چھوڑنا۔ خداوند یسوع مسیح دعا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے منادی کرنا، لوگوں کے ساتھ جو بات چیت جاری ہے اس عمل سے خود کو روکتے تھے، withdrew کرتے تھے، نکالتے تھے۔ ایک بات پہ غور کیجئے، خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا باقاعدہ آغاز کیا، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح پر روح القدس نازل ہو چکا تھا۔ Are you agree؟ یا اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے بڑے کام کیے تاکہ خدا روح القدس نازل کرے؟ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے، بپتسمہ لے کے اوپر آئے ہیں پانی سے، اور روح القدس نازل ہو گیا ہے، اور کیا آواز سنائی دی ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، دس از مائی beloved son، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں ہم خدا کی نظر میں مقبول بن سکتے ہیں جب خدا کے جلال کے لیے بہت سی روحوں کو جیتیں گے، ہم بہت منادی کریں گے، ہم بہت زیادہ جان فشانی کریں گے، ہم بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا کے بیٹے نے ہمیں کیا پیٹرن دیا ہے؟ خدا کے بیٹے نے کچھ بھی نہیں کیا، خدا باپ اس سے خوش ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ خدا باپ خوش ہے، اور آپ فوری کام کرنا شروع کر دیا جائے؟ نو، خداوند یسوع مسیح
پھر 40 دن کے لیے جنگل میں چلے گئے، سولیٹیوڈ میں، وہاں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ اور یسوع مسیح کا سولیٹیوڈ کتنا زیادہ ہے، کھانے پینے کا بھی خیال نہیں ہے، فاقہ کیا ہے، باپ کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس میں دعا بھی ہے، اس میں میڈیٹیشن بھی ہے، لیکن بات ہم کر رہے ہیں withdrew himself، لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، اپنے آپ کو بھیڑ سے الگ کیا ہے، جو روٹین کے کام ہیں ان سے الگ کیا ہے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ اور یہ بہت ضروری ہے ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ اسپرچل فارمیشن ہو ہماری۔ گول یاد رکھیں یہ ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند بنیں، تاکہ ہم خدا کی مانند بنیں، تاکہ ریسٹ کے لیے اور ریفلیکٹ کے لیے وقت ہو کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ درست کر رہے ہیں، زندگی میں کون سے معاملات ہیں جن میں ہمیں موڈیفائی ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنا اور خدا سے کہنا خدا میں تنہائی میں تیری حضوری میں ہوں، اے خدا مجھ سے بول، میری زندگی میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو تجھے ناپسند ہیں، اور کون سی باتیں ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جن میں مجھے ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے، خدا سے پوچھنا۔ اور پھر اس حالت میں اپنے آپ کو رکھنا کہ خدا ایزیلی ہمیں مولڈ کر سکے، خدا ہمیں بنا سکے، ہمیں فارم کر سکے، ہمیں مسیح کی شبیہ دے سکے۔ اس طرح سے ہمیں خود کو پیش کرنا ہے۔ مسیح کی زندگی میں سننا، دعا، فرمانبرداری اور خدمت گزاری باہم جڑے ہوئے تھے۔ صرف خدمت گزاری نہیں، صرف کلام سنانا نہیں، سننا یہ بہت زیادہ بنیادی عمل تھا خداوند یسوع مسیح کی لائف میں۔ اور بیابان میں خاموشی کے ساتھ خدا کے حضور جانا، نہ صرف خدا کے ارادے کو، خدا کے منصوبے کو اپنے لیے سمجھنے میں یہ خداوند یسوع مسیح کا ممد و معاون ہوا، بلکہ یسوع مسیح کو ابلیس کے حملوں کے لیے تیار کرنے کا باعث ہوا۔ جب ہم تنہائی میں خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، جب ہم سولیٹیوڈ میں، سائلنس میں نہیں جاتے، تو ہم پھر ابلیس کے حملوں کا کئی دفعہ مقابلہ بھی نہیں کر پاتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اگر آپ ابلیس کے حملوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سائلنس اینڈ سولیٹیوڈ میں وقت گزاریں۔ 12 شاگردوں کے چناؤ سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے ساری رات دعا میں گزاری۔ اور دعا کرنا یہ صرف بولنے کا عمل نہیں ہے، صرف کہتے جانے کا عمل نہیں ہے۔ دعا میں سولیٹیوڈ اینڈ سائلنس اٹ از اے پارٹ آف پریئر۔ خاموش ہو جانا خدا کے ضرور دعا کے دوران اور اس کی سننا۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح اگلے دن بہترین چناؤ کرنے کے قابل ہوئے۔ یوحنا اصطباغی کو جب شہید کر دیا گیا تو نیکسٹ ہمیں ساتھ ہی پتہ چلتا ہے جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کو پتہ چلا یوحنا اصطباغی کو شہید کیا گیا، خداوند یسوع مسیح بیابان میں الگ چلے گئے۔ Not because of the fear of ہیرودیس، بلکہ خدا کے حضور وقت گزارنے کے لیے، میڈیٹیٹ کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا، ایک بڑا کام تھا۔ اور 5000 کو کھانا کھلانے کے بعد یسوع مسیح کے ساتھ لوگ وقت گزارنا چاہتے تھے، تعریف کرنا چاہتے تھے، کمپلیمنٹس دینا چاہ رہے تھے۔ شاگرد واپس ہوتے جاتے وہ بھی واہ واہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح تنہائی میں خدا کے حضور وقت گزارنے کے لیے چلے گئے، شاگردوں کو بھی واپس بھیج دیا۔ مرکز کی انجیل پہلا باب اس کی 35ویں آیت۔ اس آیت سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پچھلی رات خداوند یسوع مسیح نے بہت سے معجزے کیے، لیکن صبح اٹھتے ہی خداوند یسوع مسیح تنہائی کی جگہ میں، جنگل کی طرف، کھیتوں کی طرف، تاکہ خدا کے حضور وقت گزاریں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح صبح سویرے اٹھ کے اس گھر میں بھی تنہائی میں وقت گزار سکتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح تنہائی میں ایسی جگہ پہ جانا پسند کرتے تھے جہاں پہ کوئی مداخلت نہ ہو۔ تھوڑی کو شفا دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، خداوند یسوع مسیح الگ بیابان میں چلے گئے۔ لوکا کی انجیل 5واں باب۔ صلیب پر جانے کی تیاری کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح گتسمنی میں گئے۔ شاگرد ساتھ ہیں، 3 شاگرد ان کو اپنا غم بتا رہے ہیں، لیکن پھر ان کو بھی چھوڑا اور الگ
خدا کے حضور وقت گزارنے کے لیے. خداوند یسوع مسیح آگے بڑھیں. ڈو یو سی دس پکچر؟ کیا اس تصویر میں کس طرف بندہ جائے گا؟ اسے کون سی سمت اپنانی چاہیے؟ اس نے اوپر کو جانا ہے، اس کی منزل اوپر کو ہے، اور بہت سمتوں کی طرف اور اس کو آزمائش ہو سکتی ہے کہ جائے. ڈسٹریکشنز ہیں، اپنے ڈسٹریکشنز موجود رہیں گی، لیکن جب آپ سولیٹیوڈ میں ہوتے ہیں آپ نے خدا کی طرف اپنے دھیان لگانا ہے، اور اس سے آپ تر و تازہ ہو سکتے ہیں. سولیٹیوڈ کے لیے آپ کیسے خود کو تیار کرتے ہیں؟ How to prepare yourself for solitude. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے، ریموو ڈسٹریکشنز. خاص طور پہ موبائل آج کل بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے. آپ نے اس کو بند کر دینا ہے. جتنے وقت کے لیے آپ سولیٹیوڈ میں وقت گزارنا چاہتے ہیں. اور کیا آزمائشیں ہو سکتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہر ایک کی لائف میں کون کون سی ڈسٹریکشنز ہو سکتی ہیں. جو ڈسٹریکشنز آپ کی لائف میں ہیں ان کو آپ نے دور کرنا ہے. پھر آپ نے کمفرٹیبل ہو کے بیٹھنا ہے. خدا کے حضور آپ نے کمفرٹیبل ہونا ہے. اگر آپ قید خانے میں ہیں تو کیا کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں؟ تو ابھی جب آپ قید خانے میں نہیں ہیں، آپ آرام دہ حالت میں ہیں، جب آپ وہاں پہ کمفرٹیبل ہو کے تو سولیٹیوڈ میں جانا سیکھ لیں گے. کل آپ کو قید خانے میں بھی سلیپ پہ بھی آپ کو لٹکایا جائے تو وہاں پہ بھی جا کے آپ سولیٹیوڈ کے قابل ہوں گے. اسی لیے اس ڈسپلن کو اپنایا جاتا ہے تاکہ اسپرچولی ہم فارم ہوں. جب ضرورت پڑے تو کس طرح سے ہم نے میڈیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے خدا کے حضور وقت گزارنا ہے. پھر آپ نے اسپینڈ ٹائم الون ود گاڈ، اکیلے میں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے. سولیٹیوڈ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا پریکٹسز ہوتی ہیں سولیٹیوڈ میں؟ ایک تو آپ نے بالکل کئی دفعہ خاموش رہتے ہیں. خاموشی سے خدا کی سننی ہے، اور ضروری نہیں ہمیشہ خدا آپ سے کوئی نہ کوئی کلام کرے. نہیں بھی خدا کلام کر رہا تو ضروری نہیں آپ فوری دعا کرنا شروع کر دیں. خدا کے حضور میں جیسے آپ جسم کی تسکین کے لیے آپ ریسٹ کرتے ہیں، آپ سوتے ہیں، ایسے ہی خدا کے حضور بالکل خاموش ہو جانا، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں. It is also a worship. It is an act of worship. اس کو spiritual formation کے طور پر لیں اور خدا کے حضور بیٹھیں اور راحت پائیں، پرسکون ہوں، شادمانی پائیں. آپ خدا کی حضوری میں ہیں. ان میں آپ ایسی خاموشی میں آ کے آپ میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں خدا کے کلام پہ بھی. یہ دوسرا عمل آپ کا ہو سکتا ہے. میڈیٹیٹ آن دا ورڈ آف گاڈ. دن اور رات تیرا دھیان ان باتوں کی طرف لگا رہے. ہم نے تنہائی میں خدا کے کلام پہ غور کرنا ہے اور اپنی لائف کے بارے میں دیکھنا ہے کیا ہماری زندگی خدا کے کلام کے آئینے میں چل رہی ہے، اس کی روشنی میں چل رہی ہے. ریفلیکٹ کریں، میڈیٹیٹ کریں، اپنے کاموں پہ ریفلیکٹ کریں. دن کے اختتام پر آپ ضرور کچھ منٹس، 5 منٹ سے شروع کریں. آہستہ آہستہ اس وقت کو بڑھا سکتے ہیں. سارے دن میں جو آپ نے کام کیا ہے اس پہ آپ ریفلیکٹ کریں، میڈیٹیٹ کریں. آپ سولیٹیوڈ میں جا کے خاموشی میں نہ صرف خدا کے حضور بیٹھیں، خدا کے حضور بیٹھ کے تو آپ اپنے کاموں پہ ریفلیکٹ کریں کہ کیا میرے سارے کام یہ خدا کی مرضی کے مطابق تھے. مجھے کہاں پہ کون سی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کون سی بات کس طرح سے کرنی چاہیے تھی، کون سا کام کس طرح سے کرنا چاہیے تھا. کیا میں نے دن ضائع تو نہیں کیا، موبائل پہ میرا زیادہ وقت ضائع تو نہیں ہو گیا، میرا بہت سارا وقت خوشگپیوں میں تو نہیں گزر گیا. سیلیبریشن یہ ضروری ہے، خوش ہونا، دوسرے کے ساتھ مل کے تازہ دم ہونا، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن بیلنس یہ بہت ضروری ہے. آپ نے سولیٹیوڈ میں جا کے آپ نے شکر گزاری میں
گیو تھینکس، شکر گزاری میں آپ نے وقت گزارنا ہے، اور سولیٹیوڈ میں جو آپ کو لائف کے چیلنجز ہیں ان کے لیے اپنے خدا سے حکمت مانگنی ہے۔ میڈیٹیٹ کے بارے میں تھوڑا اور سوچتے ہیں۔ میڈیٹیٹ جب آپ سولیٹیوڈ میں کرتے ہیں، سولیٹیوڈ میں میڈیٹیٹ ایک اہم عمل ہے۔ یہ کسی چیز کے بارے میں گہرائی سے سوچنا ہے۔ کس طرح سے میڈیٹیٹ آپ کر سکتے ہیں؟ پہلے ہم نے بات کی خلفشار کو دور کریں، ڈسٹریکشنز کو دور کریں، آرام دہ اور پرسکون ہو جائیں۔ آپ خدا کے ساتھ تنہا وقت گزاریں، آپ صفوں پر غور کریں، حکمت اور رہنمائی مانگیں۔ ان باتوں پہ ہم نے غور کیا ہے، اور اس کی سنیں اور شکر گزاری کریں۔ یہ برتن آپ دیکھ رہے ہیں، پانی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پانی نظر آ رہا ہے۔ دونوں میں سے اچھا پانی کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر ڈھکن ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ اوپر سے بند ہے، ادھر ڈھکن تو نہیں ہے اوپر، لیکن اس کے اوپر اگر آپ اس میں کچھ بڑی ریت ڈال دیں تو یہ پانی کیسا دکھائی دے گا؟ کیسا دکھائی دے گا؟ گدلا ہو جائے گا۔ کچھ دیر آپ اس کو ہلنے نہ دیں، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے ریت نیچے بیٹھ گئی ہے، پھر آپ کو پانی شفاف دکھائی دے گا۔ اور اس طرح سے خدا کے حضور جب ہم سولیٹیوڈ میں وقت گزارتے ہیں، زندگی میں بہت سے ہمارے مسائل ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، ہمیں کتاب مقدس کی روشنی میں چلنا یہ مشکل دکھائی دے گا، لیکن خدا کے حضور میں وقت گزارنا یہ ہماری مدد کرے گا کہ ہم چیزوں کو خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھ سکیں اور اچھے فیصلے کر سکیں۔ سولیٹیوڈ میں مرکزی باتیں کیا ہیں؟ اس میں خاموشی سے وقت گزارنا ہمیں عوام میں خدمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ سولیٹیوڈ کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے ہمیں پھر سے اسرن و تازہ دم کرنا، ہمیں خدا سے زور حاصل کرنا ہے سولیٹیوڈ میں۔ اور تھامس ایکلپس وہ بیان کرتا ہے، کوئی شخص اچھی گفتگو نہیں کر سکتا جو بخوشی خاموش رہنا نہ سیکھ چکا ہو۔ جس نے تابع رہنا نہ سیکھا ہو وہ اختیار کا درست استعمال کرنا نہیں سیکھ سکتا۔ اور مزید یہ ہے کہ جس نے خود حکم ماننا نہ سیکھا ہو وہ جانتا نہیں تابع فرمانی کیا ہے، وہ دوسروں کو مؤثر اور فائدہ مند ہدایات جاری کرنا نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے ہمیں خاموشی میں خدا کے حضور وقت گزارنا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ جب لوگوں کے سامنے ہیں تو ہمیں کیا بات کرنی ہے۔ ہمیں خدا سے حکمت کی ضرورت، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، کئی دفعہ جب مجھے لگے کہ اب شاید میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہو، چاہے دیانتداری سے بات ہو، جب آپ کو سچی بات کرنی ہے اور مہربانی بھی دکھانی ہے تو بہتر ہے کہ آپ درمیانی رستہ اپنائیں، سچی بات بھی کریں اور مہربانی بھی دکھائیں۔ مہربانی کی طرف نہ نکال دیں بلکہ مہربانی کی طرف زیادہ جھول رکھیں۔ اور یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے جب آپ خدا کے حضور کام رہنا سیکھتے ہیں، پرسکون رہنا سیکھتے ہیں، اور یہ ایک مشکل عمل ہے۔ اگر آپ ہر وقت عوام میں رہتے ہیں، آپ امتحانات کی تیاری کر سکتے ہیں؟ امتحانات کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ خاموشی سے الگ بیٹھ کے تیاری کر کے۔ اور مجھے کئی دفعہ میں اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں اور سٹنگ روم میں بیٹھ کے اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں، فیملی وہ بھی چل پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹا بچہ وہ بات کر لے، پھر بندہ کیا جواب نہ دے، پھر بچے، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ بچوں کی بات پہ رسپانس نہ کیا جائے۔ ابو آ گئے، ابو نے کوئی بات اچانک سے کرنا شروع کر دی، بیٹھ گئے تو کیا کہا جائے؟ ابو میں پڑھ رہے ہیں، سم ٹائم مشکل لگتا ہے۔ کئی دفعہ مجھے سب کے سونے کا انتظار ہوتا ہے کہ سب سو جائیں پھر اچھے طور پر اسٹڈی ہو پائے گی، یا پھر اگر اللہ کمرے میں چلے گئے تو پھر کنڈی لا لو تاکہ سب کو پتہ چلے کہ نہیں بھائی کوئی ہو رہا ہے، یا پہلے بتا کے آپ چلے جاؤ تاکہ سب کو پتہ ہو کہ اتنا سا وقت آپ کو دینا ہے، آپ تنہائی میں گزارنا چاہتے ہیں، آپ دعا میں گزارنا چاہتے ہیں، یا آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کی کیسے بات سن سکتے ہیں؟
اگر آپ بات کرتے جائیں دوسرے بھی بات کرتے جائیں، آپ کو سمجھ آئے گی؟ نو. دعا میں کئی دفعہ ہم بات کرنا صرف ہم خدا کے ساتھ سیکھتے ہیں، لیکن یہ اچھا نہیں ہے. ضروری ہے ہم خاموش رہنا خدا کے ضرور، یہ بھی بہت ایک اہم عمل ہے. ہم خاموش رہنا سیکھیں. جب تک ہم خاموش نہیں ہوتے ہم کسی کی بات کو نہیں سن سکتے. آپ سب خاموش ہیں کیونکہ آپ مجھے سن رہے ہیں. اگر آپ خاموش نہ ہوں آپ مجھے سن نہیں پائیں گے. اگر آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں اپنے ساتھی سے تو آپ مجھے نہیں سن پائیں گے کیونکہ آپ خاموش نہیں ہیں. خدا کی آواز سننے کے لیے بھی یہ ضروری ہے آپ کوئی اور بات اپنے ذہن میں بھی نہ لا رہے ہوں، ذہنی طور پہ بھی آپ کسی اور جگہ پہ مشغول نہ ہوں. اور جب ہم خاموش ہوتے ہیں، دوسرے کی سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ دوسرے پہ بھروسے کا اظہار ہے کہ دوسرے ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ دوسروں کو عزت دینے کی بات ہے اور یہ مضبوط تعلقات کی علامت ہے. جب ہم خاموشی سے دوسرے کی سنتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ بیٹا اچانک سے آ کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر سننی پڑتی ہے تاکہ وہ فیل نہ کرے کہ پاپا سنتے نہیں ہیں. شاید اس کی کوئی مشکل ہو، شاید اس کی کوئی کنفیوژن ہو. پاپا بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی سننا ضروری ہے تاکہ وہ نہ کہے بدتمیزی ہو گیا ہے، چنگا پادری ہے. وہ اس لیے آپ نے عزت دینا دوسرے کو. اور خدا کو کتنی زیادہ آپ نے عزت دینی. کیا ہم آج تک خدا کی آواز سننا ہم سیکھ سکیں؟ ہم نے دعا کرنا تو بہت سیکھا. کیا دعا میں یہ جو بہت ایک ضروری عمل ہے سولیٹیوڈ اینڈ سائلنس، کیا اس کو بھی ہم نے اپنایا ہے؟ خاموشی اور گیان دھیان، یاد رکھیے یہ ایک گول نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. خاموشی اور گیان دھیان یہ ایک ڈسپلن ہے. جیسے ڈسائپلشپ، شاگردیت میں ڈسپلن ضروری ہے اور وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں، تاکہ آپ تیار ہو سکیں. اسی طرح سے سولیٹیوڈ، خاموشی، گیان دھیان یہ ضروری ہے. یہ خدا کے فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. آپ نے خاموش ہو کے خدا کا فضل حاصل کرنا ہے، خدا سے برکت حاصل کرنی ہے، اس سے آپ نے تازہ دم ہونا ہے. اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کے دل کے مطابق بننا شروع ہو جائے. جیسے خدا دوسروں سے محبت کرتا ہے آپ بھی دوسروں سے ویسی محبت کرنا سیکھ سکیں. جیسے خدا دوسروں کے لیے پیشنیٹ ہوتا ہے آپ بھی دوسروں کے لیے پیشنیٹ ہونا سیکھ سکیں. آپ دوسروں کے لیے ترس سے بھرنا سیکھ سکیں. سولیٹیوڈ کا یہ مقصد ہے. اور سولیٹیوڈ اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں آپ بالکل خاموشی میں بس وقت گزاریں اور وقت ضائع کر دیں، دس از ناٹ اے سولیٹیوڈ. یہ وقت کا ضیاع. میں آج سوچ رہا تھا کہ میں دعا کے موضوع پہ زیادہ زور دوں یا سولیٹیوڈ اینڈ سائلنس پہ زور دوں. اور یقین جانیے یہاں آ کے بیٹھ کے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اگرچہ مجھے بڑی قائلیت ہو رہی تھی کہ میں دعا کے لیے آپ کو کہوں، مشنل پریئرز کے بارے میں کچھ موٹیویشن تھی مجھے کہ ان باتوں کے بارے میں، لیکن مجھے لگا کہ میں خود بھی سولیٹیوڈ میں کئی دفعہ میں بھول جاتا ہوں سولیٹیوڈ اینڈ سائلنس کے بارے میں. اس لیے میں آپ کو یاد دلاؤں. اسپرچل فارمیشن میں اور خدمت گزاری میں سب سے بنیادی عمل کہتے ہیں کام کو، سرگرمی، وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں. Are you with me؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے خاموشی میں خدا کے حضور وقت گزارنا ہے. یہ ایک تھینکس گیونگ کا عمل ہے. خدا تو نے میرے لیے سب کچھ کر دیا ہے. جب ہم خود بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کئی دفعہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم خدا کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم خدا کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم خدا کے لیے بڑے کام کر رہے ہیں. نو، ہم خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں، جب تک آپ خدا کی سنتے نہیں ہیں، جب تک آپ خدا کی مرضی کو نہیں جانتے، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو میری آڑیاں جاڑیاں دیکھو، وہ تو جنگلاں چ خانسپور چلے جاؤ، اتنے بھی تمہیں بڑیاں نظر آندیاں نے آڑیاں جاڑیاں درختاں تے. پھر ہمارا کئی دفعہ وہ والا حال ہوا ہوتا ہے لیکن ریزلٹس کچھ نہیں ہوتے. ہم کیوں سولیٹیوڈ میں وقت نہیں گزارنا چاہتے؟ ایک بڑی آزمائش یہ ہے کیونکہ آج اپریسیشن اس شخص کو ملتی ہے جو کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی پرفارمنس دکھائی دیتی ہے.
اور ہم اس لیے سولیٹیوڈ میں وقت نہیں گزارنا چاہتے چونکہ ہم پرفارم کرنے والے بن گئے، ہم پرفارمر بن گئے. روحانیت یہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہم پرفارمر نہ بنے، ہم ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ جو خدا کی مرضی میں ہے. ہم کئی دفعہ اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا سولیٹیوڈ کے لیے. ہمیں ڈیلی سولیٹیوڈ کے لیے وقت نکالنا ہے. ہمیں مہینے میں کوئی ایک دن سولیٹیوڈ کے لیے نکالنا ہے، الگ کرنا ہے جس میں آپ کچھ نہ کریں، صرف خدا کے ساتھ وقت گزاریں. ہم بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں خدمت میں، کئی دفعہ اداروں میں. اس کا مقصد کئی دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت کچھ اداروں کے لیے ہم بڑے فکر مند ہیں. کئی دفعہ ہم باس کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ باس کے منظور نظر بن جائیں. ہم انسانوں کے منظور نظر بننے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن ایونچولی کیا ہوتا ہے، جب تک آپ خدا کے منظور نظر نہیں ہیں آپ کبھی انسانوں کے منظور نظر نہیں بن سکتے. آپ تھک جائیں گے. آپ کو بڑی اپریسیشن ملے گی، لیکن کئی دفعہ بڑی اپریسیشن ملتے ملتے آپ کو ایسی کک ملے گی آپ مایوس ہو جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ میں نے تو کبھی یہ توقع نہیں کی تھی، مجھے تو اس شخص سے بڑی امیدیں تھیں، میں نے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، میں نے تو اس کی بہتری کے لیے، میں نے تو اس کی طرفداری کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ایسے ایسے پھر سوچیں گے. میں نے تو ہمیشہ اس سے لائلٹی کا اظہار کیا ہے، خدا کے ساتھ لائلٹی چھوڑ کے میں نے تو اس کے ساتھ لائلٹی کا اظہار کیا. کئی دفعہ پھر آپ ایسا بھی کر رہے ہوں گے، لیکن نو، our loyalty is utmost and first of all یہ خدا کے ساتھ ہے. جو خدا کے ساتھ وفادار نہیں، وہ انسانوں کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہ سکتا. وہ اپنے باس کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہ سکتا. وہ اپنے سربراہ کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہ سکتا. ہم نے خدا کے ساتھ وفاداری اپنانی ہے. اور کئی دفعہ انسانوں کو خوش کرتے کرتے آپ ٹوٹ جائیں گے، آپ برن آؤٹ ہو جائیں گے، آپ اداروں کو چھوڑ دیں گے، آپ خدمت گزاری سے بھاگ جائیں گے. لیکن میں یہ نہیں چاہتا. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، آپ نے خدمت میں قائم رہنا ہے، خدمت کے میدان میں آپ نے قائم رہنا ہے. ہنوک کو یاد کیجئے. ہنوک کے بارے میں یہودی روایات یہ بتاتی ہیں کہ ہنوک، کتاب مقدس یہ کہتی ہے ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. ہنوک خدا کو پسند آیا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اور یہودی روایات بتاتی ہیں کہ اس نے ٹھانا جب وہ لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے کہ نہیں، مجھے خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے. پہلے وہ مہینے میں 1 ہفتے کے لیے خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور باقی 3 ہفتوں کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ. پھر اس نے سوچا نہیں، یہ کم ہے، میں 2 ہفتے میں تنہائی میں گزاروں گا اور 2 ہفتے میں لوگوں کے ساتھ گزاروں گا. پھر اس نے کہا نہیں، یہ بھی کم ہے، میں 3 ہفتے، میں نے کتاب میں پڑھا کہ یہودی روایات یہ کہتی ہیں، اور 3 ہفتے میں خدا کے ساتھ وقت گزاروں گا اور 1 ہفتہ میں عوام میں گزاروں گا. جو شخص تنہائی میں خدا کے ساتھ اچھا وقت گزارتا ہے وہ لوگوں کے سامنے مضبوط ہوتا ہے، وہ عوام میں مضبوط ہوتا ہے. جو خدا کے ساتھ جس کا تعلق کمزور ہو وہ لوگوں میں بھی کمزور ہوتا ہے. اس لیے خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سولیٹیوڈ اینڈ سائلنس اس کو اپنانا ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو خدا کے سر میں جھکائیں اور دعا کریں.